ناظرین السلام علیکم. آج اس خاص پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے جناب محبوب بلوچ صاحب. آپ پی آئی اے میں جنرل سیکرٹری ہیں امپلائیز یونین کے, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں عمران قاسم خان صاحب جی. اور آپ کا بھی تعلق پی آئی اے سے ہے, نسل در نسل فیملی. آپ کے والد گرامی مولادات خان صاحب جو ہے وہ پی آئی اے یونین امپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور آپ کے بھائی فخر الحسن شہید ہوئے, اور 2 اور بھائی اسٹل پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں. تو آپ دونوں معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو, موسٹ ویلکم. تو ناظرین آج ہم بات کریں گے پی آئی اے کی, جو حالیہ ہمیں نیوز پاکستان سے ملی ہیں کہ وہ اس کو فروخت کر دیا گیا ہے, اس کے شیئرز. اور تو تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ اپنی زبانی بتائیے کہ آپ پی آئی اے کے اندر ہیں اس وقت, تو فلی ابھی یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ابھی تک. ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا جو ہے نوحہ سننے کے لیے ہمیں ادھر مدعو کیا. دیکھیں جی, یہ ادارے جو ہے بڑی مشکلوں سے بند ہیں. جی بے شک. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے یہ ایک پاکستان کا ایسٹ تھا, ایک نیشنل فلیگ سروس تھی جی, جو اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں مصروف تھی. بے شک. ہمیشہ سے پی آئی اے کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا ہے, لیکن پی آئی اے جو عوام کی خدمت کر رہا ہے وہ لوگوں کو اس طرح نہیں بتایا گیا. ایک تو اس میں دوسری مطلب کوئی اگر حادثہ ہوتا ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ نجی ایئر لائن جی, اور جب پی آئی اے کا ہو تو پھر باکمال لوگ لاجواب سروس. جی بے شک. تو ابھی جو یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے یا یہ جو کہانی گڑی گئی ہے یا جو پی آئی اے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پی آئی اے جو ہے 60 کی ایئر لائنز ہے. پی آئی اے کے پاس جو ہے اربوں ڈالرز کے اثاثے ہیں اپنے. ہمارا آپ ادھر نیو یارک میں دیکھیں روز ویلٹ ہے, فرانس میں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ایسٹس ہیں, پی آئی اے کا آپ آفس دیکھیں, ہمارا مال روڈ پشاور پر ہے, پنڈی میں ہے, کراچی میں ہے, لاہور میں, ملتان میں, کوئٹہ میں, سب جگہوں پر. اس ادارے کو کھڑا کیا جا سکتا تھا, لیکن ایک جو ہے نا ایک بم گرایا گیا ہے, ایک زیادتی کی گئی ہے. ابھی لوگوں کو اس کا شاید اتنا پتہ نہیں چل رہا. جو کہانی بیان گئی سفید آتی ہے جو اتنا کھا گیا اتنا کھا گیا, کیا کھا گیا. زیادتی تو پی آئی اے کے ساتھ ہمیشہ بڑوں نے کی ہے. الزام جو ہے یہ ورکرز یونین کے اوپر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے جو زیادتی ہوئی اسٹارٹ جو شروع ہوا وہ اس وقت سے ہوا جب انہوں نے اوپن سکائی پالیسی دے دی. اچھا. مطلب کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہے وہ ہمیشہ اپنی ایویشن انڈسٹری جو مقامی ہوتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں. انہوں نے جو اوپن سکائی پالیسی دی, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں دیکھنے والوں. جی, اوپن سکائی پالیسی یہ ہے کہ جیسے اب قطر ایئر ویز ہے جی, پاکستان جو ہے نا وہ ایک ان کی ڈیسٹینیشن ہے دوحہ, وہاں تک اپنے پیسنجرز اپنے گیسٹ کو لے کر جاتا ہے جی. جبکہ قطر ایئر ویز جو ہے وہ لاہور سے بھی لے کے جاتی ہے, کراچی سے بھی لے کے جاتی ہے, پشاور سے بھی لے کے جاتی ہے, ملتان سے بھی لے کے جاتی ہے, کوئٹہ سے بھی لے کے جاتی ہے. اور خالی وہ دوحہ تک نہیں لے کے جاتی جی, وہ ان ورلڈ پیسنجرز نیو یارک کے بھی لے کے جاتی ہے, وہ جو ہے مانچسٹر کے لیے بھی جاتی ہے, سینٹرل لنڈن کے بھی لے کے جاتی ہے. جی, ٹھیک ہے نا جی. جی. اور اب یہ بیان کرتے ہیں 145 ارب روپے. اچھا. تو یہ ایک کہانی ہے, 145 ارب نہیں ہے جی, یہ ٹوٹل 10 ارب روپے, اور 10 ارب بھی نہیں ملنے. ٹھیک ہے. اور اس میں جس طرح پی ٹی سی ایل کے ساتھ ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا, وہی اس دفعہ پھر یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کا راستہ روکیں گے. اور ابھی گیم جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے, کراچی ہائی کورٹ میں بھی ہے, اور عوام کو بھی جو ہے
پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی حقائق سے آگاہ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو نیشنل ایئر لائن ہے پوری دنیا میں، اب بہت سارے ہمارے دوستوں کو، ہمارے مطلب ناظرین کو نہیں پتہ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے پی اے اے اس کو فری لاتی ہے، اور ساتھ میں جو اٹینڈنٹ کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ بھی 50% ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جب بھی کئی حالات خراب بھی ہوئے، آپ دیکھیں لیبیا میں ہوئے، عراق میں ہوئے، افغانستان میں ہوئے، جہاں بھی ہوئے ہیں، تو کیونکہ قوم کا وہ فلیگ سروس تھی، وہ جاتی ہے اپنے ہم وطنوں کو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو. وہ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ڈیفنس کے اوپر آپ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور ڈیفنس کیا ہے، وہ آپ کو سروسز دیتا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو پی اے اے بھی اسی طرح آپ کو سروسز فراہم کرتا ہے. اس کو آپ نفع اور نقصان کے پیرامیٹرز میں نہ رکھیں. اور جس نے بھی پی اے اے کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس موقع پر اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ بالکل ہم اپنا احتساب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسرے جس طرح ابھی عمران خان صاحب کے منسٹر تھے سرور خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیا کہ پی اے اے کے پائلٹ جعلی ہیں، ان کی ڈگریاں فیک ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ہمارا 5 سالوں سے یو کے ہم پر بین ہو گیا، یو ایس ہمارے اوپر بین ہو گیا. ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی بڑی مشکل سے ہماری فلائٹ ریسٹور ہو گیا مانچسٹر کے لیے، اور لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ وہ یو کے والے ہمارے ہم وطن ہیں، وہ اتنے پیاسے تھے کہ 6 مہینے کی پی اے اے کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی. اچھا، تو اس ادارے کو کھڑا کیا جا سکتا تھا ایمانداری کے ساتھ. لیکن جتنے بھی اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو بس یہ ماضی میں جس طرح میاں منشا سے آپ کو ایم سی بی دے گی، کسی کو کیا اور چیز دے دے گی، اسی طرح یہ جو ہے نا یہ ایک زیادتی کی گئی ہے. اور تاریخ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس بارے میں بیان کرے گی. تو اس کام کو روکنے کے لیے کون ایفرٹ کر رہا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ ایک تو اس کے لیے جو ہے ہماری جتنی بھی لیبر یونینز ہیں وہ بھی میدان میں، ہمارے چودھری منظور صاحب ہیں، پیپل یونٹی آف پے امپلائی یونین کے جو ہمارے ہدایت اللہ خان صاحب ہیں، مولادات خان صاحب ہیں، رمضان لغاری صاحب ہیں، اسی طرح علی لاشاری بھائی ہیں، اور بھی جتنے ادارے ہیں وہ بھی ہم سب مل کے، اور ہم پاکستانی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ پی اے اے سفید ہاتھی ہے، یہ پی اے اے سفید ہاتھی نہیں ہے. اس کو دیدہ دنستہ بنایا گیا ہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کا کلا کما ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے، پرائیویٹ نہ کیا جائے. یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو یہ 60 کی ایئر لائن ہے، ہمارے پاس 70 سے زیادہ ڈیسٹینیشن ہے، لینڈنگ رائٹس ہیں. دنیا کے کم ایئر لائن کے پاس یہ لینڈنگ رائٹس ہیں. سلاٹس جو ہیں ہمارے پاس، جو سلاٹس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا جہاز کرتا ہے ٹرمینل کے بہت نزدیک، واکنگ ڈسٹینس پر آپ پیدل بھی اپنے فلیٹ تک جو ہے جہاز تک آپ جا سکتے ہیں، یا پیسنجر لاؤنج میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں واکنگ ڈسٹینس پر. تو دوسری ایئر لائن جو ہے ان کو تو لالچ ٹپکتی ہے ان چیزوں کے لیے. اور پھر جو زیادتی ہوئی ہے، پھر اگر انہوں نے دینا تھا تو کسی ایئر لائن کو تو دیتے نا. مطلب دوسری انہوں نے کسی کو آنے نہیں دیا، بس انہوں نے نوازنا تھا، بس وہ میاں عارف حبیب صاحب یا کسی کی شکل میں انہوں نے نواز دیا. ٹھیک ہے عمران بھائی، آپ اوورآل اس معاملے کو ان شارٹ کٹ کیسا دیکھتے ہیں؟ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ پی اے اے ایک جو دشمنی ہے وہ آج سے نہیں چل رہی ہے. پی اے اے کے ساتھ دشمنی ضیاء الحق دور سے چل رہی ہے. ضیاء الحق دور سے اس طرح کہوں گا کہ جب وقار عظیم صاحب ہوتے تھے پی اے اے کے چیئرمین صاحب، تو ضیاء الحق صاحب کی وائف گئی تھیں دبئی. اچھا، ان کا پرس ایئرپورٹ پہ رہ گیا تھا. تو ان موصوف نے کیا کیا تھا کہ خالی جہاز، یعنی خالی جہاز صرف پرس کو لے کے ان کو، یعنی کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سارا کچھ موجود ہے، پاکستان کا عملہ، ایسی چیزیں، لیکن یہ کہ صرف خوش کرنے کے لیے پورا خالی جہاز لے جایا گیا. یعنی کہ اتنا خرچہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں بھی لاکھوں یعنی کہ روپے کا خرچہ پی اے اے پہ ڈالا گیا.
باقی اس کے علاوہ جس طرح پاکستان کی آرم فورسز ہیں ان کو 50% کنسیشن پہ ٹکٹس ملتی ہیں پاکستان میں، لاکھوں کی تعداد ہے فوجیوں کی، جی تو وہ بھی سفر کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس برانڈ نیو جہاز ہوتے تھے DC-10، اچھا نئے جہاز دے کے آپ لوگوں نے پرانے جہاز لے لیے. تو پی آئی اے آج کی کوشش نہیں کی جا رہی. پی آئی اے میں جب نواز شریف 90s میں آیا شروع میں، اس نے پہلے ٹرائی کی. اچھا اس وقت والد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور بڑی بری طرح سے ان لوگوں کو شکست دی تھی نواز شریف کو، جس کی نیندیں حرام ہو گئی تھی. اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی کسی طریقے سے، یعنی کہ یونین کے لوگوں کو خریدا جائے، کوشش کی جائے پی آئی اے کو بیچا جائے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ بہت پرانا ہے. پھر اس کے علاوہ ہے کہ لینڈنگ گیئر تک بھیج دیے گئے، اس کا یعنی کہ سامان بیچا گیا جہازوں کا، جہاز ہینگر میں کھڑے رہے. پھر مشرف صاحب نے دوبارہ آ کے بحال کیے تھوڑے بہت، پھر اس دوران پھر کھایا گیا. یعنی کہ ان کے ساتھ پرائیویٹ اپنے کہیں بھی اوورسیز گئے، اپنا پی آئی اے کا جہاز لے کے گئے. میاں صاحب اینڈ کمپنی جو ہوتے تھے 6 مہینے جہاز ان کے ساتھ دھکے کھا رہا ہوتا تھا، اور جہاں بھی کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ لاکھوں ڈالر کی تعداد میں یعنی کہ ان کے وہ بن رہے ہوتے تھے، اس کے بل بن رہے ہوتے تھے. اتنے کا جہاز نہیں ہوتا تھا جتنے کا خرچہ انہوں نے کر ڈالا پی آئی اے کے ساتھ. تو سارا یعنی کہ سارا خرچہ انہوں نے بوجھ ڈالا ہے اس کا پی آئی اے کے اوپر. اور پھر بعد میں بدنام کرتے ہیں جی یونین والے کام نہیں کرتے، یونین یہ کرتی. یونین والے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کہ آپ لوگ کام پرووائڈ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، سسٹم کھڑا ہوا ہے، آپ اپنا یعنی کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ والی پوزیشن میں ہے پی آئی کے پاکستان کے اندر. جس طرح آپ ایئر فورس وغیرہ یا اوور ہالنگ وغیرہ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، بہت بڑا سسٹم ہے ہمارے پاس انجینئرنگ کا، ہینگرز وغیرہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ہر دور میں کوشش کی جاتی رہی ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ تھی، تو کسی طریقے سے ان کو کچھ ملے. اوورسیز میں جس طرح ان کے ہوٹل ہیں ان کو اونے پونے بیچنے کی کوشش کی گئی ہے. اب پاکستان میں انہوں نے پی آئی اے کی 10 ارب روپے قیمت لگائی ہے. 10 ارب روپے کا تو ایک عام پلاٹ مل جاتا ہے اسلام آباد میں. کراچی کے اندر جو ان کی پی آئی اے کی خالی کالونی اور اس کی جو اپنا ایئر فورس یعنی کہ ایئرپورٹ کا جو اتنا بڑا آتا ہے اور جو ایکسٹرا زمین پڑی ہوئی ہے، کم از کم کچھ نہیں 50 کھرب روپے کی زمین ہے وہ. تو پی آئی اے کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے 10 ارب روپے کی پی آئی اے دینی ہے تو میں آن ایئر کہتا ہوں مجھ سے 11 ارب لے لیں. میں 11 ارب روپے دے رہا. اگر اتنا ظلم پی آئی اے کے ساتھ کرنا ہے تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کام کیا جائے. وہ پی آئی اے 11 ارب بھی نہیں دے رہے ہیں. 11 ارب میں پہلے اس میں سے 2 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ اور ان کا بروکر ہے. اس فیس میں 2 ارب پہلے جائیں گے جو انہوں نے پچھلی دفعہ بولی کی تھی، اور 2 ارب مزید اس میں سے چلے جائیں گے. تو یعنی کہ آپ کو 6 ارب روپے میں. تو بندہ ان سے پوچھے 6 ارب روپے میں آپ بات کر رہے ہیں. خالی ہمارا پشاور کا جو آفس ہے وہ کم از کم 50 ارب روپے ختم ہوا ہے خالی پی آئی اے کا. تو آپ کم از کم ایک خالی اس پرائز پہ دینا چاہ رہے ہیں. 20 ایکڑ پر ہمارا آفس ہے، اور جو مال روڈ پر ایک عام نارمل دکان ہے 20 کروڑ روپے کی وہاں وہ ملتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. دوسرا پی آئی اے جو ہے زیادتی یہ ہے، ہم تو سروسز فراہم کرتے ہیں پاکستانی عوام کو. جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں پی آئی اے جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے جہاز کو گلگت لے کر جاؤں، اسکردو لے کر جاؤں، چترال لے کر جاؤں، جوب لے کر جاؤں، ڈیرس میل خان لاؤں، کوئٹہ. جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں پی آئی اے جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی جیسے آدمی، پہلے تو اس کو انہوں نے اپنی ایئر لائن بنوا کے دی میاں صاحب اینڈ کمپنی نے کہ اپنی ایئر بلو بنائی. نمبر 2 اس کو پھر چیئرمین پی آئی اے لگا دیا گیا، اور ان موصوف نے بھی باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی. باقی آپ کے روٹس وغیرہ جو خراب کرنے میں، آپ کی ایئر لائن کا پٹھا بٹھانے میں پی آئی اے کا سب تو ظلم ہی ہے. وہ دیکھیں نا، ایک شخص اپنا پرائیویٹ ایئر لائن کا اونر ہے اور آپ اس کو چیئرمین بنا دیتے ہیں کہ لائف ٹائم آپ کا جی آپ کی ایئر لائن کے فری ٹکٹس چیزیں سارا کچھ. کسی یعنی کہ ایک صاحب آئے تھے تو وہ آئے، ان کو 5 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے دی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے رکھیں نہ رکھیں کل کو کیا ہو، مجھے تو ایڈوانس تنخواہ 5 سال کی ایڈوانس تنخواہ اور لائف ٹائم بھی وی آئی پی ٹکٹ فری. تو یہ بدقسمتی تو ہے پی آئی اے کے ساتھ کہ جو بندہ چیئرمین بنتا ہے اس کی لائف ٹائم کے لیے فری ٹکٹس ہو جاتی ہیں. ایک گورا تھا جرمنی کا، اس کو انہوں نے میاں صاحب نے جو ہے نا پی آئی اے کا سی او لگا دیا. وہ کچھ عرصہ جی پی آئی اے کا سی او رہا. اس کے بعد جو ہے نا اس نے پی آئی اے کا طیارہ اٹھایا اور وہ جرمنی لے کر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. آج دن تک وہ جہاز واپس نہیں آیا. کسی نے نہیں پوچھا. آخر کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ آپ یہ مطلب
जान बूझ कर जो है ना इसको डुबोया गया और डुबोया जा रहा है, और हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये पाकिस्तानी अवाम का एक एहसास है जी। PIA ने जो है ना नेशनल फ्लैग सर्विस है, ये पाकिस्तान की पहचान है, खुदारा ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने PIA एम्प्लॉइज यूनियन खुद इस बिड में हमने एप्लीकेशन दी, हम जा रहे थे अच्छा। और हमें जो है ना ज्यादती करके निकाला गया, हमारे हवाले कर दें। जब आपने डेफिसिट निकाल दिया, आपने सफा सुथरी करके सारे जो लाइबिलिटीज थी वो निकाल दी, खत्म कर दी, जी। तो वो उस इस्लाम में तो आप हमें दे दें, इमरान भाई को दे दें, आप खुद बहुत अच्छा चला एम्प्लॉयज खुद ले सकते हैं, एम्प्लॉयज खुद चला सकते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में माशाअल्लाह अब तो जिस तरीके से हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर प्लाटों की जमीनों की कीमत, इसमें तो 4-6 एम्प्लॉय मिलकर भी ले सकते हैं PIA का, तो वो हल कर दिया। अब 6 अरब रुपए तो कोई पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान में अरब रुपया तो रहा ही नहीं है ना। ये लोग तो चोर डाकू हैं, इन लोगों ने तो अरबों डॉलर इकट्ठे किए हुए हैं। ये लोग तो यानी कि पाकिस्तान के साथ PIA का साथ जुल्म है ना। PIA तो खरबों रुपए का असासा है, आप उसको यानी कि कोड़ियों के बहुत दे रहे हैं, और वो भी उनको दे रहे हैं जो आपके फ्रंट मैन है, यानी कि शो कर रहे हैं जी एक साहब को, लेकिन पीछे इदारे डिफरेंट बैठे हुए हैं। ये जो है ना पहले कोशिश की गई थी, अलीम खान भी कोशिश कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, अच्छा। उन्होंने भी यही 8-10 अरब रुपए की ऑफर दी हुई थी जी। अच्छा। बड़ी कोशिश की उन्होंने, अपने टीवी पे इश्तिहारात चलाए, बड़ा कुछ ये वो। तो मैंने उस वक्त भी मियाँ साहब थे, अपना अजीम मियाँ साहब जंग जियो के, तो मैंने उनसे भी यही कहा था, मैं कहा वो 10 दे रहे हैं, मैं 11 देने को तैयार हूँ, मैं कहा इतना जुल्म तो नहीं होता कि बिल्कुल ही। और अभी भी वही हाल है, लेकिन है कि कम से कम पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनियंस को, पाकिस्तान के यानी कि लॉ अपना जो कानून नाफिज करने वाले इदारे तो नहीं, अब इन लॉयर एसोसिएशन जो भी पाकिस्तान से कनेक्टेड है और जो भी कर सकते हैं, उनको चाहिए कि इनके ऊपर केस करें, इनको अदालत में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। जिस तरीके से भाई बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, तो आप खुदारा पाकिस्तान के साथ इस तरह जुल्म ना करें। बिल्कुल ही पाकिस्तान को तो हम बेच खा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान का बिल्कुल आपका नाम निशान नहीं रहेगा। यहाँ पे एयरलाइन लेती हैं 8 से 6 से 8,000 10,000 डॉलर लेती हैं एक मैयत का, और आपके पाकिस्तानी कहीं भी ओवरसीज में फौत होता है फ्री में लेके जाती है PIA, इससे बढ़ के क्या सर्विस देगी। और जो लेके जा रहा होता है उसको आधा किराया चार्ज किया जाता है फुल अटेंडेंट का। जी बिल्कुल, ये तो तारीख गवाह है, यहाँ पे हम लोग देखते रहे हैं, आप और हम कितने सालों जी बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों मैयतें यहाँ से गई हैं पाकिस्तान, बिल्कुल यहाँ से कौंसलर वगैरह जिस तरीके से भेजती रही है PIA। तो आप दोनों का ख्याल ये है कि अगर PIA स्टेट के साथ यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ही रह के जी उसको अंडर डिफेंस के अंदर ले लेना, जिस तरीके से 12 पाकिस्तान के अंदर बाकी डिफेंस का इदारा है, उसको एज ए डिफेंस का हिस्सा लिया जाए। वो बहुत डिफेंस ही है बेसिकली। PIA आपको सर्विस प्रोवाइड करती। देखिए जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, सिर्फ PIA का त्यारा था जो एंड पे उड़ा वहां से, ठीक है, और वो पायलट को ये भी नहीं पता था कि क्योंकि नीचे कंट्रोल टावर था नहीं, तो उसको पता था कि ये मशरक़ी की सिमत है, बस वो वहां पे जहाज उड़ा के और मशरक़ी की सिमत जब तक उसका आगे राब्ता हुआ है। तो ये तो इन हालात में तो PIA आप लोगों को सर्व कर रहा था, देखिए ना, अपनी जिंदगी पे खेल के और दिन रात। और पाकिस्तान भर के अंदर जहाँ छोटे छोटे भी स्टेशन हैं, अगर बाज़ दफा ये होता है कि आप मुनाफा नहीं कमा रहे होते लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो PIA वो भी कर रही है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि हम लोग तो यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में आप अपनी यूनियन के अलावा आम लोग जो है उनका क्या तासर था? असल में सर मीडिया ट्रायल किया गया है और लोगों को गुमराह किया गया है। अच्छा, कि ये जो है ना PIA नुकसान कर रहे हैं और ये है और इससे हमें जान छुड़ानी है और वो करना है। हालांकि ये वो सफेद हाथी का ना सफेद, ये मतलब ज्यादती की गई है, इल्जाम दिया गया है, और ये जो चंद खानदान है ये उनकी एक साजिश है, और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से इसको पूरी तरह रोकने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान का इदारा है, हजारों फैमिलीज हैं। अब तो पहले तो एम्प्लॉइज का ढंडोरा टोना जाता था कि PIA में एम्प्लॉइज ज्यादा है, अब टोटल 4-5 हजार मुलाजिम रह गए हैं। अच्छा, ठीक है, अब बहुत से निकाले गए हैं, खुद को मतलब है वो कुछ रिटायर हो गए हैं, मुख्तलिफ हायरिंग नहीं हुई, कम हुआ है ना, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो किया गया। अब जो हमारे अपने जहाज खड़े हैं, देखें आप इस ऑफिस के ओनर है, जब इधर कुछ खराब होगा वो होगा, आप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। अब काफी अरसे से हमारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बंद किए हुए हैं, वो किए हुए हैं,
مطلب حکومت ادارے کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا بیک دا ڈور اپنے کسی منشی کو، یہ پاکستان کا جو اتنا بڑا اثاثہ ہے جو اربوں ڈالرز کا ہے، اس کو اونے پونے دانوں کسی کو نوازنے کے لیے جو ہے نا ملک اور قوم کے ساتھ ایک زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، پاکستان کا نقصان ہے، پی آئی اے کا نقصان ہے. امپلائیز وغیرہ تو کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جائیں گے، چیزیں ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ آپ کا یہ ادارہ جو آپ کا یعنی کہ ماتھے کا جھومر تھا، اور وہ پاکستان کہیں بھی ہوتا ہے، پاکستان کی عزت اس کے ساتھ جوڑی ہے، پاکستان کا وقار جڑا ہوا ہے، اور پھر پاکستانیوں کو ضرورت ہے. آپ لوگوں نے دوسری ایئر لائن کو دے دیا، ٹرکش ایئر لائن کو دے دیا کہ جی آپ ترکی جائیں پہلے، تو آپ وہ اپنے حالات کیوں نہیں اپنے لیے پیدا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چھوٹے جہاز چاہیے، آپ کے پاس جہاز موجود ہے، آپ ان کے پارٹس نہیں لا رہے ہیں. آپ کو چھوٹے جہازوں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت بڑے جہازوں کی. آپ کے راؤٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جتنے زیادہ راؤٹس ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی ایئر لائن کے پاس ورلڈ وائڈ کسی کے پاس اتنے راؤٹس ہوں گے جتنے پاکستان کے پاس ہیں. ان کو چاہیے کہ جہازوں کی ضرورت ہے، جہاز لیں. ہاں ٹھیک ہے، سبھی سمجھ آتا ہے، ہوٹل وغیرہ ہے، اگر آپ کو نہیں ہے تو اس کے اندر بھی پراپر طریقے سے اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے ہوٹلز وغیرہ کو، جس طرح نیو یارک کے ہوٹل ہے، پیرس کے ہوٹل ہے، اور باقی سارا نقصان کور ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ اگر کرتے بھی ہیں تو لیکن ہے کہ ایئر لائن کے ساتھ تو بالکل زیادتی نہ کی جائے نا، کہ بالکل اس کے سسٹم کو 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور اس ملک کی اپنی ایئر لائن نہ ہو. جی یہ دکھ کی افسوس جی بالکل بالکل. جس طرح باقی اداروں کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا نا، دیکھیں اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ریلوے وغیرہ کا نظام ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم کو کیا نہیں ہے، تو وہی چور بازاری پرانا پرچی والا نظام آج بھی موجود ہے. سامان کیا جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، ہر چیز پرچی پہ مینولی، پلیٹ فارم تک ہر ایک کو رسائی ہوتی ہے، کون آ رہا ہے کون چڑھ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. 4 ٹکٹیں ہوتی ہیں تو 40 بندے بھرتی کیے ہوتے ہیں، جی فلاں بندے کا جاننے والا، فلاں کا جاننے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہاں جس طرح یہاں پہ ڈیجیٹل سسٹم ہوتا ہے، ڈیجیٹل بنا دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان سسٹم کو سارا اسی پیٹرن پہ چلایا جا سکتا ہے. یہی ہے جیسے یہاں پہ سب وے سسٹم ہے، اسی کو لے لیں، بالکل. اور اس میں کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، لیکن اس نے وہاں وہ ٹوکن ادا کر کے نکلنا ہے. پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جانا نا. وہاں پہ باہر کا بندہ کوئی انٹر نہیں ہوتا نا، جو بندہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہی آئے گا نا، باہر کا کوئی بندہ انٹر نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں نے بدقسمتی ہے کہ بس وہ ان اداروں کے ساتھ تو ہم نے ظلم کیا ہوا ہے. چلیے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مختلف تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ جو لیبر یونینز ہیں، یہ یا جس طریقے سے باقی جو اپنا لا پریکٹس کرنے والی تنظیمیں ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، تو وہ لازمی وہ کر رہی ہوں گی، اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. تو خاص طور پہ محب وطن پاکستانیوں کو کرنا چاہیے. اس سے یہ کہ پاکستان نہ صرف ان کا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان کو دعائیں دیتی رہیں گی. بالکل. ناظرین، پی آئی اے ایک قومی ادارہ، اور اس کے ہماری سب کی عزت آن، اور اتنے سارے روڈس اس کے ہیں، اور جو تفصیلات محبوب بلوچ صاحب نے دی، عمران قاسم خان صاحب نے، اور وطن سے محبت رکھتے ہوئے یہ ایک عام شہری کا بھی یہ سوچ ہے کہ اسے قومی ادارہ ہی رہنے دیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، اچھے لوگوں کو لایا جائے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ پچھلے 8-10 سالوں سے ہمارے اوپر جو مینجمنٹ ہے وہ ایئر فورس کی بیٹھی ہے. اچھا. سارے وہی مطلب ہمارے ہیڈ ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر جو کچھ بھی ہے تو اس میں وہ بھی شریک ہیں. ان کو کون سی سزا دی گئی ہے یا وہ کیا گیا؟ بے شک بے شک. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا. محبوب بلوچ صاحب، آپ پی آئی اے کے جنرل سیکرٹری ہیں امپلائیز یونین کے پشاور سے، اور عمران قاسم خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یہاں نیو یارک میں. تو ناظرین، آپ نے حقائق دیکھے پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور لیکن یہ کہ امید رکھیں کیونکہ کچھ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، امپلائیز یونین ہے اور لائرس بھی وہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے آئندہ کسی اور اچھی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی، آپ کا شکریہ جی. اللہ حافظ. حافظ.